الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آج پارے 26 کے اندر اللہ کا کیا پیغام ہے، اسے جاننے کی ہم کوشش کریں گے. لہٰذا میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تمہارا رب جیسے چاہتا ہے ویسی زندگی تم گزارو اور اپنے رسول کی اتباع میں تم زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دوسری بات، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. انسان نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ ادا کیا، روزہ رکھا، اعمال صالحہ کیا، اللہ کی عبادت انجام دیا، لیکن جیسے ہی عبادت کیا اس کے بعد گناہ میں مبتلا ہو گیا، لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کیا، لوگوں کو ستانا شروع کر دیا، لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہے، چوری کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، حرام کمائی کما رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم نیک اعمال کیے ہو اور جو تم نے عبادتیں کر رکھی ہو اس کو تم ان گناہوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. یہ ان گناہوں سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے. لہذا یہاں سے معلوم ہوا کہ ہم کو نمازوں کی پابندی، عبادت کی پابندی، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا چاہیے. عبادت اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. فرما برداری اور نافرمانی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یا تو فرما برداری ٹکے رہے گی یا پھر نافرمانی، لیکن دونوں بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. لہذا انسان اللہ کی عبادت کیا لیکن گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے تو وہ گناہ اس عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں. لہذا ہم کو اس پرفتن زمانے میں، گناہوں کے زمانے میں اپنے آپ کو عبادت میں لگاتے ہوئے گناہوں سے بھی بچانا چاہیے. اور اللہ نے پارے 26 کے اندر سورہ فتح کو نازل فرمایا ہے. اس کے اندر ایک ٹکڑے کو اللہ نے نازل فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یعنی کہ اللہ کے نبی سے فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. لہٰذا یہاں سے معلوم ہوا کہ ویسے تو نبی گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ حضرات انبیاء معصوم رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، ان کے دلوں میں گناہ کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، گناہ کا خیال تک ان کے دلوں میں آتا نہیں. لیکن پھر اللہ نے یہاں یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے آگے اور پچھلے کے گناہ معاف فرما دیے؟ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ کو یہ بتانا تھا کہ تم لوگ گناہوں کے پتلے ہو، تم لوگ ہر دن گناہوں میں مبتلا رہو گے، لیکن تم کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہا کرو. یہاں تو اللہ کے نبی کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے گئے یہ کہا تو اب تو پھر اللہ کے نبی کو توبہ اور استغفار کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی فرماتے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ صبح کو، شام کو، نمازوں کے بعد اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیے.
لہٰذا انسان کو استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے، اور فیوچر میں، مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا یقین اپنے دل میں کر لینا چاہیے، بٹھا لینا چاہیے۔ اور اللہ نے سورہ حجرات کو نازل فرمایا ہے پارہ 26 میں۔ اس میں اللہ نے کچھ آداب کو، کچھ مسائل کو بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ ایمان والو تم کو چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ وہ لوگ اس لیے آ رہے تھے کہ ہمارے درمیان میں کسی کو حاکم بنا دیا جائے، کسی کو سردار بڑا بنا دیا جائے۔ وہ لوگ بنو تمیم والے آ گئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی سے پہلے ہی حضرت ابو بکر یہ کہنے لگے کہ قعقاع ابن معبد کو حاکم بنا دیا جائے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بھائی، ان کو نہیں، اقرع بن حابس کو حاکم بنایا جائے۔ پھر اس معاملے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مابین گفتگو ہوتے رہی، اور ایک گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ دونوں میں ناراضگیاں پیدا ہو جانے لگی اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے نبی اور تم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو تمہارا رسول کہتا ہے اس کو کر گزرو، اور جس کو تمہارا نبی حاکم بناتا ہے اس کو خاموشی سے قبول کر لو۔ اس وقت فوراً یہ آیت نازل ہوئی۔ لہٰذا یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے، اور اپنے درمیان میں جو بڑے ہوتے ہیں، حضرات علماء، حضرات مفتیان کرام، دین کے داعی، ایسے لوگوں کی رہبری میں انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنی طرف سے باتیں نہیں گھڑنی چاہیے، اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ علماء سے، دین کو سمجھنے اور جاننے والوں سے، اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو کہے اس کو سر خم تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس چیز کا نام ہے شریعت۔ اور لا تقدموا بین یدی اللہ کے اندر ایک تو یہ ہو گیا کہ تم اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو، اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ جب اللہ کے نبی تمہارے چلنے لگے تو تم اپنے نبی سے آگے نہ چلو، تم اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ بھی ایک ادب اس کے اندر بتایا گیا حضرات صحابہ کو۔ لہٰذا بڑے بڑے مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اہل علم اور ماں باپ سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد ہے، عالم ہے، مفتی ہے، ماں باپ ہے، یا پھر ہم سے کوئی بڑا ہو تو اس سے آگے چلنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ادب سکھایا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں آئے۔ باپ سے آگے چل رہا تھا بیٹا، تو اللہ کے نبی نے اس بچے کو پکڑا اور پیچھے کر دیا اور کہنے لگے کہ دیکھو بیٹے، باپ کے پیچھے پیچھے چلو، تمہارا باپ کا مقام بڑا ہے۔ لہذا یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کو علماء اور اہل علم اور اپنے ماں باپ سے پیچھے چلنا چاہیے اور اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس کے اندر فرمایا گیا کہ جب تم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو یا پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، تو پھر تم کو چاہیے کہ تم اپنی آواز کو دھیمی کر لو. اللہ کے نبی کے آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لہٰذا جیسے یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو، یعنی کان میں جس طرح سے آہستہ بات کرتا ہوں میں آپ سے ایسے بات کروں گا آپ سے. اور حضرت عمر اس قدر آہستہ بات کرنے لگے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، بعض اوقات تو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس، آپ کی طبیعت ہی کے اندر، آپ کی فطرت ہی یہ تھی کہ آپ کی آواز بلند تھی، اور آپ یہ آیت سن کر بے انتہا ڈرنے لگے اور بے تحاشا رونے لگے، اور اپنی آواز کو انہوں نے کم کر دیا، گھٹا دیا. یہ حضرات صحابہ میں اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور ان کی پیروی کا شوق اور جذبہ تھا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جب ہم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اہل اللہ کی مجلس میں، اہل علم کی مجلس میں، عالم یا پھر مفتی کے سامنے جب ہم جائے، اپنے بڑوں کے سامنے جب جائے، استاد کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے سامنے جائے تو اپنی آواز کو دھیمی رکھنا چاہیے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا چاہیے، ادب و احترام سے کھڑے ہونا چاہیے، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو دھیمی رکھیں. اس آیت سے یہ سبق قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے دیا ہے. اور اسی سے ایک مسئلہ قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا آپ کی زندگی میں تھا. اسی لیے حضرت علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے وہ لوگ دھیمی آواز سے ادب و احترام سے ہلکا سلام کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اس طرح جس مجلس میں رسول اللہ کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہو اس میں بھی شور و شغب کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ آپ کا کلام جس وقت آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب اور ضروری ہے. اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی جس مجلس میں آپ کا کلام، آپ کی احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہو، جیسا کہ مساجدوں میں حضرات ائمہ علماء پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی ایک انسان کو چاہیے کہ وہ شور و شغب نہ کرے، بے ادبی نہ کرے. لہٰذا ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اپنی آواز کو اپنے بڑوں کے سامنے پست رکھنا چاہیے، دھیمی رکھنا چاہیے. اب اس آیت سے ایک مسئلہ بیان فرماتے حضرات علماء کہ جس طرح سے نبی کے آگے چلنے کی ممانعت اللہ نے فرمائی ہے، اسی طرح علماء دین بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے داخل ہے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ علماء کے آگے نہ چلو اور علماء کے سامنے بلند آواز سے نہ بات کرو، اور علماء کے مجلس میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ اپنی آواز کو پست رکھو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک عالم دین انبیاء کا وارث ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی اپنی آواز کو بلند رکھتا ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو مسجد میں ہو یا پھر اہل اللہ کی مجلس میں ہو، احادیث مبارکہ کی مجلس میں ہو، اور اس جگہ پر وہ بات کرنے لگے اور اپنی آواز کو بلند کرنے لگے تو پھر اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، فرمایا کہ اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اس کے اعمال جلا دیے جائیں گے. جس طرح سے سوکھی لکڑی کو آسانی سے جلا دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے اعمال صالحہ کو ضائع کر دیا جائے گا. کوئی عمل صالح اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہے گی. لہٰذا اگر ہم کو اپنے اعمال کو، اپنے نیکیوں کو بچائے رکھنا ہو تو پھر ان آداب پر عمل کرنا ہوگا.
اور آگے اللہ نے پارہ 26 میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا کہ بھائی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کی طرح ہے، سگا بھائی جیسے مل کر رہتے ہیں، ایسے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا جب تم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کو آپس میں ملا دو۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم ان کو آپس میں ملا دو، جڑا دو، آپس میں ایک دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے لگا دو۔ لہٰذا ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے تو تیسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے آپس میں معافی کروا کر دونوں کو آپس میں ملا دینا چاہیے۔ اور آج کل مسلمانوں کی اکثریت دشمنی کے اندر، لڑنے جھگڑنے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ مساجد کے ماحول کو دیکھیے، مساجد میں کیسے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک بھائی کی طرح ہو مسلمان۔ اگر کوئی مسلمان لڑتا ہوا دیکھو تو تم ان کو آپس میں صلح کرا دو، ملا دو ان دونوں کو آپس میں۔ لہٰذا اس کے اوپر عمل کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا پارہ 26 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے ایمان والو، تم ایک قوم والے دوسری قوم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور آگے اللہ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم عورتوں کی ایک جماعت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ یعنی کہ کوئی قوم، ارے تم تو حبشی کے ہو نا، حبشے والے لوگ کالے رہتے ہیں، ہاں؟ اور پھر جو ہے ہندوستان والے چائنا والوں کو یہ کہے کہ چائنا کی قوم جو ہے ان کی ناک دبی ہوئی رہتی ہے، وہ اس طرح رہتے ہیں۔ اور دوسرے ملک والے امریکہ والوں سے کہے کہ تم لوگ تو گورے رہتے ہو، چکنے رہتے ہو۔ نہیں بھائی، اسی کو فرمایا کہ تم ایک قوم والے دوسرے قوم والوں کو نہ چڑایا کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی سے اللہ نے منع فرمایا کہ تم کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو شاید کہ وہ اللہ کے پاس اس کا مقام بڑا ہو، تم کیوں اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہو ایک قوم والے دوسرے قوم کا مذاق اڑا کے؟ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایک قوم کا مذاق دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑانے لگے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، یعنی کہ تیرے اندر یہ بھی چیز، یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، ایسے دوسروں کو جو ہے عیب نہ لگانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ اور آج کل لوگ دوسروں کو موٹے، گڈھے، اس طرح کے الفاظ کہہ کر لوگ بلاتے ہیں، لنگڑا کہہ کر، للا کہہ کر، اسی طرح سے موٹا کہہ کر، عجیب و غریب نام لوگ آپس میں لگاتے ہیں، جس کو برے القاب کہتے ہیں۔ اسی سے اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلایا کرو، اللہ ہم کو منع کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں بیماری بڑی تیزی سے پھیل چکی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس طرح کے برے القاب لگا کر اور دوسرے لوگوں کا مذاق اڑانے سے اور دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہی ارشاد فرمایا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ ایمان والو، تم گمانوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ اکثر گمان گناہ کے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان سوچتا ہے ایک، لیکن گمان ایک کرتا ہے، لیکن سامنے والا کوئی کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔
اب جو گمان جو آدمی کر رہا ہے سامنے والا ویسا سوچ ہی نہیں رہا ہے، اب تو پھر یہ گمان گناہ ہو گیا ہے، اس کے تعلق سے تم برا گمان رکھ رہے ہو، لہذا تم گنہگار ہو گئے ہو۔ لہذا اسی لیے ہر انسان کو ہر انسان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، برے گمان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ اکثر گمان گناہ بن جاتے ہیں، لہذا برے گمان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کون سا آدمی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی آدمی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے یہاں سے فرمایا کہ تم غیبت چغلیاں نہ کیا کرو۔ غیبت اور چغلی کرنا بھی ٹھیک اسی کے برابر ہے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اس کی مثال اللہ نے یہی دی کہ کون آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے مرنے کے بعد۔ یہاں سے اللہ نے یہی فرمایا کہ جو لوگ چغلیاں اور غیبتیں کرتے ہیں وہ لوگ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کا گناہ کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو چغلیوں سے اور غیبتوں سے بچائے رکھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ فرمایا کہ تم لوگ آپس میں، جو تمہارے خاندان ہیں، شرافت والے خاندان، عزت دار خاندان، جاگیردار والے خاندان، اسی طرح بڑے بڑے نسب دار والے خاندان، بڑے بڑے بادشاہت والے خاندان، تم اس پر اتر نہ آؤ، تم اس کے اوپر تکبر نہ کرو۔ یہ تو جو تمہارے خاندان ہیں اور یہ تو تمہارے قبیلے ہیں، یہ تو بس تمہارے تعارف کے لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو جاوے آسانی سے لوگوں کے درمیان۔ یہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرے خاندان کی وجہ سے، میرے نسب کی وجہ سے، میرے قبیلے کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی، بالکل عزت نہیں ملے گی، یہ تو تمہارے تعارف کے لیے ہوگا۔ یاد رکھو اللہ نے آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اصل شرافت اور تمہاری اصل عزت اللہ کے پاس جب ہوگی جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور عزت اور شرافت ملنے کے لیے انسان کو متقی بننا ہوگا۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں اپنے قبیلوں پر، اپنے شہرتوں پر، اپنے عزتوں پر، انانیت پر اتر نہ آؤ اور تکبر میں نہ آؤ، بلکہ اللہ کے یہاں وہی آدمی عزت دار ہے جس نے تقوی اختیار کر رکھا ہے۔ لہذا ہم کو اپنے مال پر، عزت پر، اپنے شہرت پر، اپنے خاندان پر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارے میرے اللہ کے یہاں میری عزت ہے کہ یا نہیں، اگر اس کو دیکھنا ہو تو انسان اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لے، پھر اللہ کے یہاں اس کا مقام بلند ہو جائے گا اور اللہ کے پاس وہ آدمی عزت دار ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں انسان کے اتنے قریب ہوں، جو اس کو دھڑکتی رگ ہے جو انسان کے پاس، میں یعنی کہ جس کو شہ رگ کہتے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہمارے گردن کے پاس ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ کے کٹ جانے سے انسان فوراً مر جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اور ہم گائے کو، بکرے کو ذبح کرتے تو ایک رگ کٹتی ہے جس کے کٹنے سے خون کے فوارے نکل آتے ہیں۔ اللہ نے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ مجھ سے میرے بندے کیوں دور ہو رہے ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کیوں دنیا کے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں؟ میری طرف آ جاتے تو میں ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا، بے اولاد ہو تو مجھ سے مانگتے تو میں ان کو اولاد دے دیتا۔ ارے وہ لوگ یہ کیوں سمجھتے کہ ہمارا اللہ ہم سے دور ہے؟ میں تو ان سے اتنا دور ہوں کہ ان کے جو دھڑکتی ہوئی جو رگ ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ نے کتنی تسلی کی بات دی ہے کہ میرے پیارے بندو، میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ جو تمہارے گردن کے پاس جو رگ ہے نا، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو دوری اور بعد میں نہ سمجھے کہ میرا اللہ دور ہے، یہ نہ سمجھے۔ اس کا اللہ تو اس کے دل میں ہے، اس کا اللہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس کا اللہ تو جو ہے
اس رخ سے بھی زیادہ قریب ہے جس کے کٹنے سے انسان کا موت ہو جاتی ہے، من حبل الورید۔ اس لیے انسان کو ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے، اولاد ہو، مال ہو، عزت ہو، شہرت ہو، دنیا کا سکون ہو، جنت ہو، ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ یہ پارے 26 کا پیغام تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔